السلام علیکم. پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان. ناظرین، پاکستان میں وفاقی بجٹ 2023-24 بس پیش ہی ہونے والا ہے اور اس سے قبل مختلف چیمبر آف کامرس، اسٹاک ایکسچینج اور بزنس کمیونٹی کی جانب سے اپنی ریکمنڈیشنز رکھی جا رہی ہیں. آج کے پروگرام میں ہم آواز بن رہے ہیں انہی تمام تر حلقوں کی اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشی نظام کی بہتری میں یہ بجٹ کس حد تک معاون ثابت ہوگا. گفتگو کا آغاز کریں گے ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سی ای او ایم ڈی جناب فروخ خان صاحب سے. السلام علیکم فروخ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں. اور سر، جس طریقے سے بجٹ 2023-24 تیار ہو چکا ہے اور 9 جون کو پیش کر دیا جائے گا، تو اسٹاک ایکسچینج کی جانب سے بھی یعنی آپ کی جانب سے بھی ریکمنڈیشنز رکھی گئی ہیں. کچھ ناظرین کے لیے بتا سکتے ہیں کہ اس میں اہم نکات کیا کیا ہیں؟ جی ضرور، اور شکریہ بہت بہت مجھے انوائٹ کرنے کا. اور آئی ہوپ کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہر حلقے تک پہنچے اور جو ہم نے پرپوزلز دیے ہیں ان میں ان کو پراپرلی کنسیڈر کیا جائے. دیکھیے، یہ جو ہے جو بیک ڈراپ ہے، ملک کی معیشت، اکانومی جو ہے بہت ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے، یہ سب کو معلوم ہے. تو بجٹ میکنگ بھی چیلنجنگ ہے اور ہم لوگ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہمارا جو پرسپیکٹو ہمیشہ رہا ہے، جو ایف بی آر کے ساتھ، منسٹری آف فائنانس کے ساتھ ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پروبیبلی ون آف دا موسٹ ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز آف دی اکانومی ہے. تو جو ہماری گروتھ ہے اور جو ایف بی آر کا جو ہے آبجیکٹو، وہ بالکل الائنڈ ہے. کہ جس طرح اسٹاک مارکیٹ گرو کرے گی اسی طرح ڈاکیومنٹیشن بڑھے گی اور ٹیکس ریونیو بڑھے گا، کیونکہ جتنے انویسٹرز ہیں وہ بالکل ڈاکیومنٹڈ ہیں، جتنی لسٹڈ کمپنیز ہیں وہ بالکل ڈاکیومنٹڈ ہیں. یعنی کہ اس حد تک کہ جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے ہم لوگ خود کیلکولیٹ کر گورنمنٹ کی تجوری میں ڈپازٹ کر دیں، بیکاز ساری ٹرانزیکشن جو ہیں وہ الیکٹرانکلی ہوتی ہیں، بالکل ویریفائبل ہوتی ہیں. تو ہمارا جو بیسک جو ہے پرنسپل جس کے اوپر پروپوزلز بیسڈ ہیں کہ ہم لوگ کوئی سبسڈی نہیں چاہتے، ہم لوگ کوئی ایسا ریلیف نہیں چاہتے، بیکاز وی نو کہ اس وقت حالات مشکل ہیں. بٹ واٹ وی ڈو وانٹ از کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوئے، کہ جو باقی ایسٹ کلاسز کو جو ٹیکس ٹریٹمنٹ دی ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو ریئل اسٹیٹ کو فار ایگزامپل، یا دوسری فکس انکم سیکیورٹیز کو، وہی اسٹاک مارکیٹ اور ایکویٹیز کو بھی ہونی چاہیے. سر، ہوتی کیوں نہیں ہے یہ تو ہم ہر سال سنتے ہیں، آپ کی ریکمنڈیشنز ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتا. بلکہ اس سے پہلے سلیبس میں تھا یہ، لیکن اب سی جی ٹی جو ہے وہ فکس کر دیا گیا ہے، تو اس سے کیا اثرات پڑ رہے ہیں یہ بھی بالکل. کیپٹل گینز ٹیکس کی بہت پرانی ہسٹری، پہلے تو تھا ہی نہیں کیپٹل گینز ٹیکس، پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا سلیبز میں کیا گیا اور پھر ان سلیبز کو بھی ختم کر دیا گیا، ویئرز ریئل اسٹیٹ کے اندر وہ سلیبز انٹروڈیوس ہوئے. اور اس وقت اگر آپ ایک پلاٹ آف لینڈ لیں اور اس کو بیچ دیں کچھ سالوں کے بعد، کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تو آپ کو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. اور ایک پروڈکٹیو سیکٹر پہ جہاں پہ آپ انویسٹ کریں اور آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو سپورٹ کریں تو وہاں پر آپ کو ٹیکس. تو ہمارے سسٹم میں ایک ٹیکس ڈریون ڈسٹورشن ہے کہ انویسٹرز کو کس سائڈ کے اوپر آپ لوگ اور فنڈز فلو کو کس سائڈ کے اوپر گائیڈ کیا جا رہا ہے. تو مگر یہ آئی تھنک ایف بی آر نے یہ چیز ایگری کی ہے ہمارے ساتھ، اور لاسٹ ٹائم بھی ایگری ہو گیا تھا. انہوں نے کیپٹل گینز ٹیکس کی ٹریٹمنٹ کو چینج کیا تھا، مگر اس کے اندر ایک انوملی رہ گئی تھی جو انہوں نے ہمیں کمٹ تو کیا ہے کہ اس سال اس کو وہ بجٹ کے اندر کلیئر کر دیں گے. تو پھر وہ کافی حد تک جو ہے کیپٹل گینز ٹیکس کی ٹریٹمنٹ ایکول ہو جائے گی ریئل اسٹیٹ کی اور ایکوٹی مارکیٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کریڈٹ دیا جاتا تھا، کوئی کمپنی اگر لسٹنگ کے لیے آتی ہے اس کو ہم نے کہا ہے کہ اس کو بحال کیا جائے، کیونکہ ہمیں انکریج کرنا ہے کہ لوگ انفارمل سے فارمل سیکٹر میں آئیں. جو ہے کارپوریٹائزیشن ہمارے ملک کے اندر بڑھے. اس وقت جس طرح اے او پیز وغیرہ ہیں ان کے اوپر ٹیکس ریٹ کم ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو ایک کمپنی بنا لیتے ہیں اور ٹیکس ریٹ زیادہ ہے، تو اس قسم کے لکوناز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو اسٹرکچر ہونا چاہیے ٹیکس کا وہ انکریج کرے لوگوں کو فارمل اکانومی میں آنے میں، کیونکہ انفارمل اکانومی بہت بڑا پارٹ ہے انفارمل سیکٹر ہماری اکانومی کا، اور obviously اس سے ٹیکس کلیکشن وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. اچھا، بجٹ آنے سے پہلے عوام بالخصوص انویسٹرز گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کیپٹل کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نئے قسم کے ٹیکسز نہ لگ جائیں. لیکن اسٹاک ایکسچینج میں دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مارکیٹ بہتر پوزیشن میں چل رہی ہے، حالانکہ بجٹ جو 1 ہفتے بعد آنے والا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ آلریڈی بہت لو لیولز کے اوپر ہے. اگر آپ ہمارے پیز دیکھیں، ڈویڈنڈ ییلڈز دیکھیں، وہ بہت اٹریکٹیو لیولز کے اوپر ہیں.
تو انویسٹرز اپنا ویو بناتے ہیں. میں مارکیٹ کی ڈائریکشن کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, مگر میں یہ کہوں گا کہ اور ہمیشہ ہمارا یہی پرسپیکٹیو رہا ہے کہ اچھے اسٹاکس میں ایک لانگ ٹرم ویو کے ساتھ انویسٹ کریں تو جنرلی وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروفٹیبل ہے. لیکن آپ لوگوں کی جانب سے بھی انویسٹرز کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, غالباً NTS بھی متعارف کرایا گیا, ایک ٹریڈنگ سرویلنس سسٹم ہے. تو ان سب چیزوں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, انویسٹر کو کیا کیا فوائد مل رہے ہیں, بروکرز کو کیا کیا فوائد مل رہے ہیں؟ جی نہیں, یہ بہت ضروری. دیکھیے 20 سال کے بعد پہلی دفعہ جو ہے اتنا امپورٹنٹ ایک پروجیکٹ سکسیزفلی, خدا کا شکر ہے, PSX نے امپلیمنٹ کیا نیا ٹریڈنگ سسٹم, اور اب وی آر فلی ان دا 21st سینچری, یعنی کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم ہے. کیٹس کا سسٹم جو چل رہا تھا پہلے وہ بھی بہت اچھا تھا, ان ہاؤس ڈیولپ ہوا تھا, مگر آپ کو یو کین امیجن 20 سال پرانی ٹیکنالوجی اور آج کی ٹیکنالوجی میں کتنے چینجز آ چکے ہیں. تو یہ بہت ضروری تھا کہ یہ چیز اپ گریڈ کی جائے, کیونکہ اس پرانے سسٹم کو چلانے کی رسکس بھی بہت بڑھ گئی تھیں اور نئے پروڈکٹس کی انٹروڈکشن میں بھی اس کی کیپیبلٹی نہیں تھی. تو اس طرح ہم ڈیریویٹو پروڈکٹس یا آپشنز انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں تو وہ پرانے سسٹم پر نہیں ہو سکتے تھے, ابھی نئے سسٹم پر یہ ہو سکیں گے. اور اب ہمارا وی آلسو ناؤ ہیو اسٹیٹ آف دی آرٹ سرویلنس سسٹم جو کہ ایک ریئل ٹائم بیسس کے اوپر کام کرتا ہے رادر دین پوسٹ ٹریڈنگ. تو اس سے بھی مارکیٹ کی ٹرانسپیرنسی میں انویسٹر کانفیڈنس انشاءاللہ بڑھے گا, وچ از ویری امپورٹنٹ کہ انویسٹر شوڈ فیل کانفیڈنٹ کہ یہ ایک فیئر پلیٹ فارم کے اوپر ان کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ پہلی دفعہ جو ہے آلدو ابھی بھی بہت تھوڑا نمبر ہے, مگر 3 لاکھ UINs ہم نے کراس کیے ہیں پچھلے مہینے, اور اس کے اندر پچھلے 1-2 سال میں بہت اچھے بلڈنگ بلاکس جو ہیں ٹیم نے کام کر کے ان کو امپلیمنٹ کیا ہے. آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ از ناؤ اے ریالٹی, لوکل ڈومیسٹک انویسٹرز کے لیے بھی اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی, کہ آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ آن لائن اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ سہولت اکاؤنٹ کے اوپر SECP کے ساتھ مل کر ہم نے اس کو بہت سمپلیفائی کیا ہے. چھوٹے انویسٹرز کے لیے اس کی لمٹ بھی بڑھا رہے ہیں, 8 سے 10 لاکھ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس سے بھی اوپر لے کے جائیں گے. تو چھوٹے انویسٹرز کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے اب نیا اکاؤنٹ کھولنا, کیونکہ پہلے واقعی بہت کمپلیکس تھا پروسیس, تو وہ بروکرز کے لیے بھی مشکل ہوتا تھا ہینڈل کرنا چھوٹے اکاؤنٹس کو, اور چھوٹے انویسٹرز کے لیے بھی بہت زیادہ ہیسل اور ڈاکیومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ تھی. تو میں آپ کو اس کا رزلٹ بتاؤں کہ ان سمپلیفیکیشنز کی وجہ سے اب آلموسٹ 70% اکاؤنٹس جو ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں وہ آن لائن کھل رہے ہیں, اوورسیز اکاؤنٹس جو کہ پہلے نہیں تھا. میں اس پہ بھی آتا ہوں. اور پہلے میجورٹی اکاؤنٹس جو تھے وہ لاہور, کراچی, اسلام آباد سے کھلتے تھے. اب میجورٹی اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھوٹے شہروں سے کھل رہے ہیں. جو ٹیکس کی مد میں حکومت ریونیو حاصل کر رہی ہے, کچھ اعداد و شمار آپ بتا سکتے ہیں جو صرف اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز ہیں, کیونکہ اس میں تو لین دین چل رہا ہوتا ہے اور وہ پھر CGT بھی پے کر رہے ہیں, تو کتنا اندازہ ہے کہ حکومت حاصل کر لیتی ہے ٹیکس ریونیو اس سیکٹر سے؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر 2 سائڈز ہوتی ہیں, لسٹڈ کمپنیز بھی ہیں, انویسٹرز بھی ہیں. کیپٹل گینز ٹیکس تو اس سال اتنا کلیکٹ نہیں ہوا ہوئے گا کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی ڈاؤن رہی ہے, مگر ہماری لسٹڈ کمپنیز جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہیں obviously they are the largest tax payers in the country. اسی لیے یہ ایک ورچوئس سائیکل ہے. آپ اچھی کمپنیز کو انکریج کریں لسٹ ہونے کے لیے, وہ فلی ڈاکیومنٹ ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ ان کی سپلائی چین ڈاکیومنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھی کمپنیز, اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہوئیں تو انویسٹرز اور آتے ہیں. ہر نیا جو انویسٹر کا اکاؤنٹ کھولتا ہے وہ فلی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, وہ ٹیکس کے نیٹ کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ ایک ورچوئس سائیکل ہے جس میں FBR کے آبجیکٹیوز اور کیپٹل مارکیٹ کے آبجیکٹیوز بالکل الائن ہیں. بہت ساری ایسے ٹریڈنگ ایپس آ گئی مارکیٹ کے اندر, کیا اس سے اس اسٹاک مارکیٹ کا جو انویسٹر ہے وہ متاثر ہو رہا ہے کہ وہ اس سائٹ پر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ جو ینگ انویسٹر ہے وہ موبائل سے بہت زیادہ کنیکٹ ہے اور اس قسم کی جو اپلیکیشن ہے ٹریڈنگز کی وہ اس مارکیٹ کو متاثر کرتی ہیں؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس کے اندر کیونکہ ایکسچینج جو ہے اپنا لاسٹ مائل کسٹمر کا کنٹرول نہیں کرتا, کیونکہ اوبیسلی آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے بروکر کے ساتھ, ڈائریکٹلی ایکسچینج کے ساتھ نہیں کرتے. تو ہم نے جس طرح آن لائن کی باقی ساری جو ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی ہیں, اب یہ بہت ضروری ہے کہ بروکرز بھی اسی طرح اپنی ایپس کو یوزر فرینڈلی بنائیں, اپنی ایپس کو اتنا ہی
ایزی بنائیں کہ اکاؤنٹ فوراً کھل جائے اور ٹریڈنگ بھی آسانی ہو جائے، اس میں ریسرچ بھی اویلیبل ہو، تاکہ خاص طور پہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے وہ اس کو یوز کرنا چاہے. وہ فون کر بات کر یا لیپ ٹاپ پہ جا کر ٹریڈنگ نہیں کرتے. جس طرح آپ نے آئی تھنک آپ کرپٹو وغیرہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہاں پہ منٹوں میں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، منٹوں میں آپ ٹریڈ کرنا شروع کر جاتے ہیں. اور ہماری ینگ جنریشن بہت امپیشنٹ ہے، دے وانٹ ریزلٹس دیر اینڈ دین، ناٹ کہ 2 ہفتے کے بعد اکاؤنٹ کھولے جب اپلیکیشن دی ہوئے. تو اب ہمارے پاس بھی یہ ساری ہم نے ٹیکنیکل کیپیبلٹی کریٹ کر دی ہے، اور بہت سارے بروکرز اب اس کا ایڈوانٹیج لے کر اسی طرح کی ایپس لوکل اسٹاک مارکیٹ کے لیے بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. بہت شکریہ فاروق خان صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین، پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کے سی ای او ایم ڈی فاروق خان صاحب سے گفتگو کا یہ احاطہ ہے کہ جو کیپٹل گین ٹیکس انویسٹرز کے اوپر ہے، اگر حکومت اس کو کم کرے یا سلیبس میں ڈیوائڈ کر دے جس طرح دیگر سیکٹرز پر عائد کیا گیا ہے، تو یقینی طور پہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی انویسٹرز کی تعداد بڑھے گی. اور یہ وہ واحد شعبہ ہے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس نیٹ میں اضافے کا، یعنی ان کے ساتھ ان کے مشن کا ہم قدم ایک ساتھی ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال رہتی ہے. ایک وقفے کی جانب جاتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، مزید اسی حوالے سے گفتگو ہوگی. ویلکم بیک ناظرین، بجٹ سے پہلے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے اپنی تجاویز پیش کی جاتی ہیں، پروپوزلز رکھے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ کتنی امیدیں ہیں بزنس کمیونٹی کو، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اور مزید ٹیکسز کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے بزنس کمیونٹی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صنعت کار اور بزنس انالسٹ ہیں جناب خالد طواب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں خالد صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی بالکل. بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ کی وجہ سے جو ہے ہر انڈسٹریلسٹ ہمیں پریشان دکھائی دیتا ہے. کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں؟ ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے سب کو ٹیکس میں گھسیٹا جا رہا ہے، یا جو ٹیکس عائد کیا ہوا ہے اس کو مزید امپوز کرنے کے لیے ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ انڈسٹریلسٹ گھبرا گیا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کے پہلے کریکشن یہ کروں کہ بجٹ سے ہی نہیں گھبرا رہا، بلکہ جو ملک کے اس وقت اکنامک کنڈیشنز ہیں، جو انڈسٹری کی سروائیول ہے، وہ بڑی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے 40 to 60% انڈسٹری جو ہے وہ افیکٹڈ ہے آن دیئر پروڈکشن، کیونکہ پچھلے کوئی تقریباً 10 مہینوں سے خام مال جو ہے وہ چونکہ امپورٹ نہیں ہو رہا تھا، درآمد نہیں ہو رہا تھا، ایل سیز کی بندش. پھر آپ انسرٹنٹی آف دا پاک روپیز دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز وہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے. جو ہمارا انفراسٹرکچر کے ایک تو اویلیبل نہیں ہے آج کراچی، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے ملک میں بڑی شدید شارٹیج ہے گیس کی، اور اس کو امپورٹڈ گیس کے ساتھ ملا کر کے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو بجٹ تو اپنی جگہ پر ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک منی بجٹ بھی اس سال کے درمیان آیا، اور اس سے بھی بڑے نئے ٹیکسز لگے، مہنگائی بڑھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ صنعت کاروں کے لیے اور تاجروں کے لیے تو چیلنج ہے ہی، یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی جو پوری ہماری عوام ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ اس وقت مہنگائی کے تلے دبا ہوا ہے. اور ایک مڈل کلاس طبقہ جو ہے اور لوور کلاس اور ایون دی انڈسٹریل سب لوگ پر بہت زیادہ کنزیومر سے لے کے بزنس مین تک ہر کوئی پریشان ہے. لیکن آپ حکومت کو کیوں اس میں کنسیڈر کر رہے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، آئی ایم ایف پروگرام تو آپ کا وہ تھا جو آپ کی فارن ایکسچینج جو ہے وہ آپ کا جو ڈیفیسٹ تھا، وہ ایک علیحدہ موضوع میں آپ سے اس سے بات کرتا. پہلے تو اس وجہ سے کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو ڈالر آپ کا 300 روپے پلس پہ چلا گیا ہے یا 300 روپے پہ چلا گیا ہے، اس کی وجہ سے دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی ٹیکسز ہوتے ہیں امپورٹ کے اوپر، جو آج کل ہم دالیں اور ہر کیا چیز امپورٹ نہیں کرتے. بالکل. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، لیکن ہماری ایگریکلچر پروڈکشن، اب میں اس سال سن رہا ہوں ہمارا شاید گندم جو ہے ویٹ، وہ ایک بمپر کراپ آ رہی ہے، انشاءاللہ شروع ہو گئی ہے. اور ہم ہمیشہ ایک زمانے میں تو ہم ویٹ ایکسپورٹ بھی کرتے رہے، اور ہماری ویٹ کی پروڈکشن، لیکن اس کے علاوہ ہم دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں. اور گورنمنٹ کی جو ڈیوٹی اس پہ لیتے ہیں وہ آن کرنٹ ویلیو آف دی ڈالر لیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اگر آج لاسٹ ایئر اگر آپ 200 کا ڈالر تھا اور آپ اس پہ 50% ڈیوٹی دے رہے تھے، تو 100 ڈالر تقریباً آپ ڈیوٹی دے رہے تھے اس کی. آج اگر 300 روپے کا ہو گیا ہے تو اب آپ 150 ڈالر جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اس کوموڈیٹی کے اوپر. تو ٹیکسز میں بھی آٹومیٹیکلی اضافہ ہوا،
اور گورنمنٹ جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے کہ جی جو بجٹ ہمارا تھا وہ آلموسٹ پورا ہو گیا. اس کی تو آپ وجہ صاحب یہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا ٹیکس ریشو کم کر دینا چاہیے یا ریلیف دینا چاہیے؟ دیکھیے ریلیف کا تو لفظ میں سمجھتا ہوں اس بجٹ میں سوچنا بھی بیوقوفی ہے. چونکہ آپ کا جو آپ نے ذکر ابھی کیا آئی ایم ایف کا پروگرام، ہمارا ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ 30 جون کو ختم ہو جائے گا. اچھا آئی ایم ایف کا پروگرام تو ایک طرف ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام سے فرق کیا تھا کہ بہت بڑا اماؤنٹ ہم کو فوری طور پہ وہ نہیں دے رہے تھے، تقریباً $1.25 بلین جو ہے وہ ہم کو دے رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے جو دوسرے ایجنسیز ہیں، ورلڈ بینک ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یا دوسرے جن سے ہم پیسے لیتے تھے، ان کا وہ اب کانفیڈنس نہیں رہا جب تک آئی ایم ایف جو ہے وہ پروگرام آپ کا ریویو نہیں کرے گا. نہ صرف یہ بلکہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، کافی ممالک نے 2 یا 3 ممالک نے اس کنڈیشن رکھی کہ اگر آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام منظور ہوگا تو یہ پیسے ہم آپ کو دے دیں گے. لیکن چونکہ وہ بھی ڈیلے ہو رہا ہے تو وہ ایک انسرٹینٹی ہمارے یہاں آ گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ 75-76 سال گزارے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. ہم اس قوم کو بیدار کرنا ہوگا کہ بجٹ تو آئے گا چلا جائے گا، لوگ پریشان رہیں گے. اور آج آپ کو اس بجٹ سے سب سے پہلا یہ کرنا ہے کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہے. آج بزنس کمیونٹی کو، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو چاہے وہ ٹریڈر ہو، اس کو وہ حکومت پہ وہ کانفیڈنس نہیں رہا کیونکہ اتنی انسرٹینٹیز رہی ہیں. آپ یہ دیکھیے اگر کسی نے باہر سے آپ کے ہاں ہماری جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ آلموسٹ زیرو ہو کے رہ گئی ہے. پہلی دفعہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نگیٹو سائڈ پہ چلی گئی ہے. 7-8% ہر سال جو ہے آن ایوریج ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ گرو کرتی تھی. اس دفعہ وہ مائنس میں چلی گئی. آپ یہ دیکھیں کہ جو لاسٹ ایئر انہوں نے پی ایس ڈی بی یعنی ڈیولپمنٹ جو پروگرام جتنا بجٹ رکھا تھا اس کا شاید انہوں نے آدھا بھی خرچ نہیں کر سکے کیونکہ پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس. تو یہ تمام مشکلات گورنمنٹ فیس کر رہی ہے. جب ہمارے فائنانس منسٹر صاحب آئے تو وہ بڑے آپٹیمسٹک تھے، جی میں ڈالر کو بھی کنٹرول کر لوں گا اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ان کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا یا اندازہ ہوتے ہوئے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی کوئی ایشو کوئی نہیں ہے اور آئی ول ریزالو ایوری تھنگ، اور ڈالر بھی جو ہے وہ 200 ابھی تو جسٹ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ کہ وی آر ناٹ گوئنگ آن ڈیفالٹ. لیکن جو ڈیفالٹ میں ہمیں کنڈیشن فیس کرنی پڑتی کافی حد تک وہ کنڈیشن ہم آج بھی فیس کر رہے ہیں. نواب صاحب آپ خود بھی ایک صنعت کار ہیں، ہمارے پاکستان کی اکانومی کو امپورٹ بیسڈ اکانومی آخر بنایا کس نے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا لانگ ٹرم پروسیس ہے اور اٹس ویری انفارچونیٹ. ایک وقت ایسا تھا کہ ہماری اور انڈیا کی مثال کے طور پہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کاٹن از اوور بیک بون، ٹیکسٹائل از اوور بیک بون. تقریباً 14.5 بلین جو ہے نا وہ ہماری پروڈکشن بھی تھی کاٹن کی اور انڈیا کی بھی اتنی تھی. حالانکہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے. آج انڈیا 40 سے اوپر چلا گیا ہے اور ہم 4.5 پہ آ گئے، 4.6 4.7. اس میں یہ ہے کہ ہماری اس میں بہت بڑی غلطی اپنی یہ ہے کہ ہمیں جو سیڈس چاہیے تھے فار بیٹر پروڈکشن، ایک تو ہم نے وہ اکوپ نہیں کیا اپنے آپ کو. سیکنڈلی پرابلم یہ ہوا کہ جو ہماری سرائکی بیلٹ ہے جو بیسٹ تھی کاٹن پروڈیوسنگ تھی، اس کو یا تو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلی گئی کافی جگہ کے اوپر، یا پھر شوگر کی پروڈکشن چلے گی. شوگر جو ہے اس کو پانی بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا اس پانی کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن سندھ میں ہے ادھر ہے وہ بھی ہماری ریڈیوس ہوئی. اور آپ یہ دیکھیں 14 سے آج ہم 4.6 یا 4.6. ویری انفارچونیٹ کہ ہم کاٹن اپنی ایکسپورٹ کرتے تھے، آج بڑی تعداد میں ہمیں کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑے. پھر ایڈیشنلی انرجی کرائسس، گیس کرائسس، یہ سب بھی شامل ہو گئے. لیکن یہ تو ہوئے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو بیک بون وی آر بیسیکلی ایگریکلچر کنٹری، لیکن ہم نے اپنی ایگریکلچر کو بھی خراب کیا، ہم نے اپنی انڈسٹری کو بھی خراب کیا. اور میں تو تمام آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے متعلق سوچیں. دیکھیں یہ سیٹیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن آج پاکستان جس اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، ایک عام آدمی جس اذیت سے گزر رہا ہے، اس کو آپ نے نکالنا پڑے گا. اس میں خاص طور پہ جو سیلریڈ کلاس ہے ان کے لیے بڑا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جائے گا. جی ایس ٹی بھی تو دیکھیں نا جو ابھی 18% پہ چلا گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کم نہیں کریں گے. جی کم دیکھیں نا، میں تو نہیں سمجھتا کسی چیز کو بھی اس وقت کم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے آئی ایم ایف کا پریشر تو اپنی جگہ پہ اب نہیں ہو، شاید ہم اس پروگرام سے باہر نکل جائیں گے
تو 30 جون کو. آپ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں باقاعدہ, تو آپ لوگوں کی طرف سے جو پروپوزلز جاتے ہیں, کیا اس میں صرف حکومت کے لیے یہی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جی وہ کہاں سے ٹیکس لے سکتی ہے, اپنا خزانہ بھر سکتی ہے اور عوام پہ ہی ڈائریکٹ بوجھ دیں؟ دیکھیے گورنمنٹ کا تو ہمیشہ سے یہ سلسلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹیکس کلیکشن کا ایک وہ ہے, اور وہ آج ان کے پاس کلیکشن بھی کم ہے, آج ایک بحران ہے. آج میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بزنس کمیونٹی میں یہ سمجھ رہا ہے کہ اس بجٹ میں ہمیں کوئی ریلیف ملے گا, بالکل نہیں, کیونکہ 400 میرے خیال سے 16.5 ٹریلین کا یہ بجٹ اس دفعہ آ رہا ہے. شاید ان کو 500 یا 700 ٹریلین جو ہے وہ زیادہ ٹیکسز میں چاہیے. وہ کس طرح آئے گا؟ چلیے ایک تو ڈالر جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اپریشیٹ ہو گیا تو پاک روپیز میں ان کی کچھ کلیکشن ہوگی, لیکن اس کے علاوہ بھی 400 بلین کے ان کو شاید نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. نئے ٹیکسز کون دے گا؟ بظاہر یہ نظر آتا ہے جی یہ بزنس کمیونٹی پہ آ گیا. ظاہر ہے وہ انڈسٹریوں کو جب اس میں کاسٹ آف اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو, اور یہاں تک کہ اب ایک دکاندار بھی جو ہے وہ بھی اس نرغے میں آنے والا ہے کہ اس کو بھی جو ہے گھسیٹا جائے گا کسی نہ کسی ٹیکس کے بہانے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنا حصے کا ٹیکس ڈالنا چاہیے اس میں, چاہے وہ دکاندار ہو, چاہے وہ صنعت کار ہو, اور ایک عام آدمی. آج آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے بجلی کا جو بل آتا ہے اس میں ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے, تو وہ ایک سیلری کلاس بھی ٹیکس دے رہا ہے. تو ہر آدمی کو اپنے حصے ٹیکس ڈالنا چاہیے, اور ہم پچھلے 10-15 سال سے خاص طور آپ جیسے انڈسٹریلسٹ کیا کریں گے جو آلریڈی چیلنجنگ کا شکار ہیں, اپنے امپلائیز بھی دیکھنے, انڈسٹری بھی چلانی ہے, ڈیوٹیز بھی بڑھ چکیں گی, اور کیسے چلائیں گے؟ اس وقت کا صورتحال یہ ہے کہ کافی سر میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کافی انڈسٹری کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑی افیکٹڈ ہے, اور یہاں ایسا ہوا ہے کافی ملٹی نیشنل خاص طور پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں وہ یہاں سے پاکستان سے نکل رہے ہیں, اور ان کا نکلنا جو ہے شاید وہ آسان ہو, لیکن ان کا واپس آنا یا نئی انویسٹمنٹس آنا آلموسٹ اگلے 10 سال کے لیے پھر امپاسبل ہو جاتا ہے. چلیں لاسٹ میں مجھے بتا دیں طواب صاحب, بزنس کمیونٹی کیا سمجھتی ہے ان سب حالات کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ دیکھیے اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ حکومتیں ہیں. وی نیڈ اے لانگ ٹرم پالیسی. یہ ہم میرے خیال ہے پچھلے 10 سال سے بہت شور مچا رہے ہیں. حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں پولیٹیکل, کبھی کوئی جماعت ہے کبھی کوئی جماعت ہے, لیکن آپ جو اکنامک پالیسیز لائیں وہ 10 سال کا اناؤنس کریں کہ کوئی گورنمنٹ آئے کوئی گورنمنٹ جائے, ان اکنامک پالیسیز کو جو ہے وہ نہیں چھڑے گی. اس کو ہمارے سے مشاورت کریں, مشاورت کر کے بنائیں, جس سے فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گا, ان کو بھی سرٹینٹی نظر آئے گی کہ 10 سال تک جو ہے وہ پالیسی میں کوئی چینج نہیں آئے گا. یہاں بعض ایسے بھی ہوا ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ کی پالیسی چینج آ گئی, فورن انویسٹمنٹ پالیسی چینج آ گئی, وہ پروڈکشن میں بھی نہیں آئے تھے کہ ان کی فیزیبلٹی جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے. بہت ساری کمپنیز ایسی ہے جہاں گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کری ہم گیس دیں گے اور یہ دیں گے, لیکن ایٹ دا لاسٹ مومنٹ نے کہا جی شارٹیج ہو گئی ہم نہیں دے سکتے. IMF رینیو کر لے گا پروگرام؟ میں نہیں سمجھتا, اب تو ٹائم اتنا ہائی نہیں آ کے بعد میرے خیال 30 جون از دا لاسٹ ڈیٹ. اب دے ول گو فار اے نیو پروگرام, رینیو نہیں کرے گا, دے ول گو فار اے نیو پروگرام, اور وہ بھی شاید ان پولیٹیکل حالات میں گورنمنٹ کے لیے اتنا آسان نہ ہو. بہت شکریہ خالد طواب صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین, اکنامک چیلنجز سے اس وقت صنعت کار بھی پریشان ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جب بجٹ پیش کریں گے تو صنعت کاروں کی شکایتیں اس سے مزید بڑھ جائیں گی یا کم ہوں گی یا اتنی ہی برقرار رہیں گی, لیکن یہ بات طے ہے کہ IMF کا یہ پروگرام جو ہے اب اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی معیشت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی, اور ایک اور آنے والا بجٹ اب نہ جانے کیا نتائج دے گا. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر بینکر ہیں, مصنف بھی ہیں, اور اکانومی پر اپنی گہری نظر رکھتے ہیں. مختلف نیوز پیپرز میں ان کے آرٹیکلز چھپتے رہتے ہیں. میں ذکر کر رہا ہوں جناب سراج الدین عزیز صاحب کا. السلام علیکم سراج صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر؟ الحمدللہ رب العالمین. سر بجٹ بھی آنے والا ہے, صنعت کار بھی پریشان ہیں, اکانومی کو آپ بھی بہت زیادہ گہری نظر سے دیکھتے ہیں, اور پاکستان کی جو سچویشن گزشتہ 5 سالوں میں جس میں پینڈیمک بھی آیا اور اب جو پالیسیز چل رہی ہیں, کیا مستقبل سر آپ پاکستان کا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے پینڈیمک کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں ہمیں پوری دنیا نے ہمیں تعریف کی ہماری کہ ہم نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا, کہ اکانومی کو چلتا رکھا. ٹھیک ہے, کنسیشنل فائنینسنگ بہت ساری دی گئی بینکوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, جس سے ملک چلتا رہا. ہمارے پاس وہ لے آفس نہیں ہوئے, ہمارے پاس ان ایمپلائمنٹ وہ کریٹ نہیں ہوئی جو دوسرے ممالک میں ہوئی. تو یہ ایک اچھی بات ہمارے ملک میں ہوئی. ایٹ لیسٹ وی کین سے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پینڈیمک میں ہم نے اپنی عقل و دانش صحیح استعمال کی اور اچھی طرح نکل آئے اس سے. رہی بات
آج کل کے حالات کی اور آنے والے بجٹ کی، تو پہلے میں اپنے خیالات بجٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے بجٹ پہ جو اتنی توجہ ہم دیتے ہیں نا، ایک عام آدمی بھی وہ اس لیے دیتا ہے کہ شاید وہ دیکھتا ہے کہ اگلے 1 سال میں نے کیا خرچے میرے بڑھنے والے ہیں. صحیح ہے. اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ بجٹ ہوتا کیا ہے. اٹ از بیسیکلی اے بیلنس بٹوین ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر فار اے ایئر. وہ کوئی اکنامک پالیسی تو نہیں ہوتی ہے نا، وہ 1 سال کا بجٹ ہے صرف. لیکن ملک کو بجٹ کے علاوہ ایک اکنامک پالیسی چاہیے ہوتی ہے جو محیط ہوتی ہے 5 سال پہ، 10 سال پہ، 20 سال پہ. دوسرے جو ممالک ہیں وہ 20 سال کی اکنامک پلاننگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ریڈیوس کرتے ہیں انٹو ایئرلی بجٹ یا 5 ایئرلی بجٹس. پاکستان میں سر کیوں نہیں بن پاتی ایسی پالیسیز، اور اگر بنتی ہیں تو وہ سسٹین کیوں نہیں رہ پاتی؟ دیکھیے معاشی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے سیاسی استحکام، رائٹ. ایز دے سے ان انگلش، پولیٹیکل انڈیپینڈنس از میننگ لیس وداؤٹ اکنامک انڈیپینڈنس. تو اکانومی پہ توجہ چونکہ ہم نے نہیں دی ہے زیادہ، اور سیاسی ماحول جو اس طرح کا رہا ہے کہ فریکوینٹ چینجز آف گورنمنٹ رہی ہیں. اچھا، فریکوینٹ چینج بھی کوئی بری بات نہیں ہے میرے اعتبار سے اگر پالیسی کنسسٹنٹ ہو. لیکن اگر پالیسی میں بھی رد و بدل ہوتا رہا، تغیر آتا رہا، تبدیلی آتی رہی، تو پھر اکنامک پالیسی کا پتہ نہیں ہوتا ہے باہر کے انویسٹر کو کہ یہ کل کیا کرنے والے ہیں. یہ غیر یقینی کی صورتحال تو ہے، اور بڑی صنعتوں کی بھی جو ترقی ہے وہ ہم منفی 8% پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں جو ہمارے صنعت کار ہیں انہوں نے امپورٹ بیسڈ کام کیا، یعنی انہوں نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانے پہ توجہ دینے کے بجائے را مٹیریل کی امپورٹ کے اوپر فوکس رکھا، جس کی وجہ سے آج شاید ہم اس نقصان کو فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیے بہت آسان ہے میں بھی بزنس مین کو ایکیوز کر دوں یا ان کو الزام تراشی ان پہ کر دوں کہ انہوں نے یہ حالات کریٹ کیے. اگر بزنس مین امپورٹ اورینٹڈ ہو رہا تھا تو امپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ حکومت نے دی، اجازت دی. ٹھیک ہے، تو اب جب آپ کے روپے کی قدر کم ہوئی تو سارا امپورٹ آپ کو بہت ایکسپینسو لگ رہا ہے، مہنگا لگ رہا ہے. ہر چیز جو بھی انپٹ آ رہا ہے آپ کی بڑی انڈسٹریز کو چلانے کے لیے وہ سارا مہنگا ہو گیا ہے. افورڈیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی، رائٹ. ایک ہم نے بڑا اچھا کام کیا تھا 80s میں. ہم نے انوائٹ کیا تھا ایز اے نیشن کہ آ کے آپ یہاں پہ کار اسمبلی پلانٹس لگائیے. تو اس میں سوزوکی بھی آ گئی تھی، ہونڈا بھی آ گیا اور دوسرے بڑے بڑے نام آ گئے تھے، رائٹ. ان کے ساتھ طے یہ کیا تھا، اتنی خوبصورت وہ پالیسی ہے اگر آپ پڑھیں، کہ اس میں ایک ڈیلیشن پروگرام تھا کہ گاڑی میں اگر 100 پارٹس لگتے ہیں تو اس میں سے پہلے 5 سال میں 10 یہاں بننے لگیں گے، اگلے 5 سال میں 20 یہاں بننے لگیں گے. تو یعنی امپورٹ کی جو ڈپینڈنس تھی اس کو کم کرنے کا پورا ایک پلان بہت خوبصورت دیا ہوا تھا، ڈیلیشن پروگرام. ڈیلیشن پروگرام سے ہوتا کیا تھا پھر؟ اگر اس کو امپلیمنٹ ہونے دیتے یا اس پہ زور دیتے اور امپلیمنٹ کرواتے زبردستی اگر، تو جو پیریفرل انڈسٹری ہوتی ہے نا، کہ سٹیئرنگ یہاں بن گیا، پیڈلز یہاں بن گئے، ایکسلریٹر کے پیڈلز یہاں بن گئے، گیئر باکس یہاں بن گیا، سوئچز یہاں بن گئے، یہ انڈسٹری پھر ڈیولپ ہوتی ہے. سراج صاحب، ہم پھر ایکسپورٹ اب اپنی کیسے بڑھا سکتے ہیں اور بیرونی سرمایہ پاکستان میں کیسے لایا جا سکتا ہے اس کرنٹ سچویشن میں؟ سیاسی استحکام، اس کے بغیر پیسے نہیں آتے ہیں. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پچھلے 30 سال میں اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ چین میں ہوئی ہے. آپ حیران ہوں گے، چین میں انویسٹمنٹ باہر سے ہوئی ہے. اچھا، چائنیز گورنمنٹ تو اپنا انویسٹمنٹ کر ہی رہی تھی 1949 سے، لیکن اصل انویسٹمنٹ جو آنا شروع ہوا وہ 1978 1979 سے شروع ہوا. یہ کن کا تھا انویسٹمنٹ؟ یہ اوورسیز چائنیز کا تھا. صحیح. جو چائنیز انڈونیشیا جا کے سیٹل ہو گئے تھے، جو چائنیز تھائی لینڈ میں تھے، جو چائنیز ملیشیا میں تھے، جو چائنیز ہانگ کانگ میں تھے، جو تائیوان میں تھے، جو فلپینز میں تھے، انہوں نے اپنے شہروں میں جہاں سے وہ بلانگ کرتے تھے وہاں جا کے انڈسٹری سیٹ اپ کی. اور چین کی آپ فور سائٹ دیکھیے کس قدر خوبصورت تھی کہ انہوں نے اسپیشل اکنامک زونز جو بنائے ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بنائے. فوجین ایک پروونس ہے چین میں، ساؤتھ آف چائنا میں. جو فوکینیز ہیں وہ سارے گئے انڈونیشیا. تو فوجین میں انہوں نے ایک اسپیشل اکنامک زون بنا دیا شیامن آئلینڈ کے نام سے. شیامن ایک جگہ ہے. تو جتنے فوکانیز تھے انہوں نے پیسے سارے وہاں لگائے اور انڈسٹریز سیٹ اپ کی. کون سی انڈسٹریز؟ جہاں سے چائنا کا ایکسپورٹ بڑھا. اچھا، چین میں چونکہ کاسٹ آف لیبر بہت کم ہے، انرجی کی کاسٹ بہت کم تھی، یہ بات کر رہا ہوں میں 80s اور 90s کی. تو جو فیسلٹیز ہانگ کانگ میں پروڈکشن کی تھیں وہ ساری انہوں نے ساؤتھ چائنا لے کے چلے گئے انویسٹرز.
کیا ایٹ ہاف دا پرائز دے آر پروڈیوسنگ دا سیم تھنگ. ہانگ کانگ از اے ویری ایکسپینسو پلیس. تو کیوں گئے؟ اعتماد کہ حکومت کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ہے یہاں پہ. سر ایسا تو نہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے اوپر اتنا ڈپینڈنٹ ہو گئے کہ جو ہماری اکنامک پالیسی بھی ہے وہ ہم اسی کے شیڈو میں بناتے ہیں، اگر بناتے ہیں تو؟ دیکھیے جب پیسے کماتا نہ ہونا آدمی تو ہر قرض دار کا ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، صرف آئی ایم ایف نہیں، دوست ممالک کی بھی پالیسیز پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم لوگ جو قرض دار ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. اس کو وہ کرنا پڑتا ہے جو قرضہ دے رہا ہے، اور وہ قرضہ کبھی بھی واپس مانگ سکتا ہے. یہ رائٹ یا کویننٹ ہمیشہ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کسٹمر اور بینکر لوکلی یہ کام کرتے ہیں، نہیں، یہ ملکوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرضہ پہلے مانگ لیں. رائٹ. سر ایسی سچویشن میں انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو پرائیویٹ بینکس ہیں، کیا وہ اس میں اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں لوگوں کو قرضہ دینے کے طور پر ہی؟ اور اگر اس طریقے کا کام ہو رہا ہے تو حکومت کو اس میں کیا سپورٹ دینی چاہیے؟ دو باتیں کر لیتے ہیں آپ نے، کیونکہ اٹس اے ٹو فولڈ کوشچن، واٹ دا بینک شوڈ ڈو اینڈ واٹ دی گورنمنٹ شوڈ ڈو. رائٹ. دیکھیے جہاں تک بینکوں کی بات ہے، بینکرز جو ہیں وہ عادی ہو گئے ہیں پچھلے، میں اپنے ہی خلاف بول رہا ہوں، پچھلے 25-30 سال سے ہم عادی ہو گئے ہیں کہ پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے جب حکومت بوروور ہے. پیسہ بھی سیف ہے، ریٹرن بھی بہت اچھا ہے. تو جب تک حکومت نہیں ہٹتی ہے قرضہ لینے سے تو عام آدمی کو قرضہ کوئی کیوں دے گا؟ کیونکہ اس کے پیچھے پھر بھاگنا پڑتا ہے کہ پیسے لوٹاؤ، اس کا پروجیکٹ فیل بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ گارنٹیڈ منی آپ کو مل رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بینک کی بیلنس شیٹ کو تو ان کے جتنی لائبلٹی اسٹرکچر ہے وہ سارا لگا ہوا ہوگا ایسٹ سائڈ پہ، ٹریجری بل میں یا پاکستانی انویسٹمنٹ بانڈز میں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے جب تک پیسہ نہیں چھوٹے گا تو پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں ملے گا. تو پرائیویٹ سیکٹر کو کراؤڈ آؤٹ کر دیا حکومت نے خود بورنگ کر کے. اچھا، حکومت بورنگ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ پیسہ خرچ کرتی ہے جو وہ اس نے کمایا نہیں ہے. جب کمایا نہیں ہے تو کہیں سے تو پیسے دینے ہیں، کیونکہ خرچہ تو کیے جا رہے ہیں ہم. تو خرچہ کرنے کے لیے ٹیکسیشن چاہیے. ٹیکسیشن کلیکٹ ہو نہیں رہا ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو اگر آپ دیکھیں تو وہ 10% سے بھی کم ہو گیا ہے. شاید 9.2 کی فگر لاسٹ میں نے پڑھی تھی، جبکہ یہ 12% ایک زمانے میں پہنچ چکا تھا، آج سے کوئی 8-10 سال پہلے. تو ڈکلائن ہو گیا وہاں پہ بھی ٹیکس کلیکشن. تو ٹیکس کلیکشن میں امپرومنٹ نہیں ہوگی تو فسکل ڈیفیسٹ ہمیشہ رہے گا آپ کے پاس. اسی اعتبار سے اگر میں آپ کو فورن ٹریڈ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، دیکھیے میرے پاس ڈالر ہے نہیں، لیکن میں ڈالر خرچ کر رہا ہوں. تو کہاں سے خرچ کر رہا ہوں؟ کسی اور سے لے کر، کہ میرے پاس اپنے ریسورسز تو نہیں ہیں. میرے ایکسپورٹ نہیں بڑھے ہیں، میرے ایکسپورٹ 30 بلین پہ اسٹیگننٹ ہو کے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. 31 بلین تک کی انورڈ ریمیٹنسز آئی. تو یہ 2 سورسز میرے پاس تھے جو کمائے ہیں، جس کو ہم کہیں گے کمائے. یہ پیسے 62 بلین ہم خرچ کر سکیں جو ہم نے کمائے ہیں. اس کے بعد چونکہ ہمارا امپورٹ بل 80 بلین سے زیادہ ہو گیا ہے آئل کی پرائس کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجوہات کی بنا سے، تو یہ جو گیپ ہے وہ پھر مجھے دوسروں سے پیسے لینے پڑ رہے ہیں وہ گیپ کو فل کرنے کے لیے. So the principle to remember, I believe, that economic managers have to keep in mind is you can only spend what you earn. If you spend more than what you earn, you will end up borrowing. And when you end up borrowing and you have no plans to repay the borrowing, تو آپ وہ vicious circle میں گھومتے ہی رہیں گے پھر، جو کہ ہم 75 سال سے گھوم رہے ہیں. سر لاسٹ کوسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ وزیر خزانہ تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے، لیکن جو سچویشن اکانومی کی ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگین ہم اس دہلیز پہ پہنچ جائیں گے ڈیفالٹ کی؟ دیکھیے آپ کا سوال ایسا ہے کہ مائی پیٹریوٹزم کورز مائی پیسمزم، تو میں بھی بہت پر امید ہوں اس بات سے کہ ہم ڈیفالٹ تو ہرگز نہیں کریں گے انشاءاللہ. بے شک 50 ہیو ٹو کٹ کارنرز اور کم خرچہ کریں وہ کر لیں گے، لیکن ڈیفالٹ نہیں کریں گے ایز اے نیشن انشاءاللہ. بہت شکریہ سراج الدین عزیز صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین، آنے والا بجٹ 9 جون کو جب پیش ہو جائے گا، یقینی طور پہ نہ سرمایہ کار اس سے بہت زیادہ پر امید ہیں اور عوام ڈرے ہوئے ہیں کہ جس طرح جی ایس ٹی 18% ہے اسی طریقے سے مزید نئے ٹیکسز جو ہیں وہ نہ لگا دیے جائیں. لیکن چونکہ الیکشن ایئر بھی کنسیڈر ہو رہا ہے
تو ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک کوئی ایسا ریلیف ضرور رکھا جائے جسے تنخواہوں میں اضافے کا ریلیف کہا جا سکتا ہے، لیکن حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ عوام سمیت صنعت کاروں کو ایسا کیسا ریلیف فراہم کیا جائے کہ ایکسپورٹ بھی بڑھے اور پاکستان کی اکانومی کہیں نہ کہیں آ کے سنبھالا ضرور لے۔ آواز پروگرام کے حوالے سے آپ فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سبسکرائب کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔